بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بَإِذَا قِيلَ شَكْوَئے، اور جب کہا جائے ان کو انفقوا خرچ کرو فقراء مساکین پر، مما رزقکم اللہ کچھ اس سے کہ رزق دیا تم کو اللہ نے، قال الذین کفروا کون لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا واسطے ان کے جو ایمان لائے، کیا کھلائیں ہم من ان کو، توجہ کرنا، کھلائیں ہم ان کو اگر چاہتا اللہ ان کو کھلانا، ان انتم ہو نہیں ہو تم مگر بھی گمراہی بازے کے۔ یہ ذرا آیت سمجھنی ہے، قال الذین کفروا للذین، پڑھو آمنو، کافروں نے کہا ایمان والوں کو کیا ہم کھلائیں ان کو، اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا۔ کیا مانا؟ امام شاطبی رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام اس آیت پہ بہترین تقریر کی ہے۔ اب وہ پوری تقریر تو میں نہیں کرتا، ایک بات کرتا ہوں، کتاب الاعتصام لکھ لو شاطبی کی، اور اسی آیت کے تحت آسان تقریر ہے، مشکل نہیں، بہت خوبصورت تقریر کی، اور اصولی بات جو انہوں نے کی وہ سمجھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعتی، ہر مبتدع وہ غلط اور قالب فی الاستدلال کا مریض ہوتا ہے۔ کیا لفظ ہے؟ خلط اور قلب فی الاستدلال کا مریض۔ بدعتی کی گاڑی چلتی تب ہے کہ الٹی دلیل پیش کرے، الٹا استدلال کرے گا، سیدھا استدلال نہیں کرے گا۔ یہ قلب وہ نہیں ہے مناظرے والا، جو ہے مناظرے والا قلب الدلیل تو وہ اچھی بات ہے، انظر قلب الدلیل، وہ تو ہے کہ مخالف کی دلیل اس کے منہ پہ مارو، وہ تو آپ کا تجربہ کافی ہوگی ہے۔ میں اور بات، یعنی استدلال الٹا کرے گا، ہمیشہ الٹا کرے گا، جیسے یہاں ہے بالکل الٹا استدلال ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، تنگ دست ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ، اس قول کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ جب تم کھانا کھلاؤ گے تمہیں اجر ملے گا، اجر ملے گا، اس لیے ترغیب ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ نے انہیں بھوکا رکھا تو ہم کیوں کھلائیں؟ تو یہ ہے بالکل الٹی بات، ہمیشہ یہ مشرک کسی طرح کرتے ہیں۔ آپ جتنے مبتدع ہیں ان سب کی اگر غور کریں تو ہر استدلال ان کا الٹا ہے، اور جب تک یہ الٹا استدلال نہ کریں گے اس وقت تک بدعت ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ اور تو اہل حق ہمیشہ سیدھا استدلال کریں گے، اہل بدعت ہمیشہ الٹا۔ اس کی مثال دینے کی ضرورت تو نہیں، آپ خود سوچیں، ان کے استدلال آپ بہت سارے پڑھ چکے ہیں۔ اگر صرف یہی بات آپ سوچ لیں کہ کیسے الٹے ان کا، رات آپ نے پڑھا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، وہ کیا ہے؟ بالکل چبل، وہ دلیل ہماری تھی، اور وہ تو انبیاء کی خصوصیت بن ہی نہیں سکتی جو اس نے استدلال کیا، تو بالکل یہ مکہ والے مشرکوں کی بھی اجازت تھی۔ تو اس پر علامہ شاطبی نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے اس آیت پہ، ان انتم الا فی ضلال مبین وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، شکوہ ہے کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ، اگر ہو تم سچے،
ما ینظرون جواب شکوائے نہیں دیکھیں گے الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک ہی آواز تأخذہم پکڑ لے گی ان کو وہم یخصمون اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. صیحۃ واحدہ سے مراد کیا ہے؟ نفخہ اولا. بولو نفخہ اولا. تأخذہم پکڑ لے گی ان کو وہ آواز وہم یخصمون اس حال میں کہ وہ لڑ رہے ہوں گے آپس میں. اسی وقت اچانک قیامت آ جائے گی، پھر فور قیامت نازل ہو جائے گی. جیسے دوسری آیت میں ہے لا تأتیہم الا بغتۃ، قیامت نہیں آئے گی مگر بالکل اچانک، اور پھر فور قیامت قائم ہو جائے گی. پتہ نہیں حدیثیں آپ کے پاس ہیں یا نہیں، ہوں گی تو صحیح کہیں کہ قیامت دو آدمی کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے اور کپڑا گاہک دکاندار کے پاس ہوگا، پیسہ گاہک کے پاس ہوگا کہ وہاں قیامت قائم ہو جائے گی. اتنی اچانک بغتتاً یک دم سورہ اسرافیل شروع ہوگا اور کھاڑ باڑ شروع ہو جائے گی. تو یہ مطلب ہے کہ ایک ہی چیخ ہوگی آواز تأخذہم وہم یخصمون اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، دنیا کے کاموں میں پڑے ہوئے ہوں گے. اور اوپر لکھا ہے نا، ابو ہریرہ کہتی ہیں لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ قیامت قائم ہوگی اور قائم ہو جائے گی. دو آدمی کپڑا پھیلا کے کھڑے ہوں گے اور وہ بیچ ہی نہیں سکیں گے، لپیٹ بھی نہیں سکیں گے، اور قیامت قائم ہو جائے گی. انصرف الرجل باللبن اپنے وہ اونٹنی کا دودھ نکالنے گیا ہوگا اور فوراً قیامت کا سائرن بج جائے گا، وہ پی بھی نہیں سکے گا. اور قیامت قائم ہو جائے گی، وہ اپنے حوض پہ لیپ رہا ہوگا، اس سے پی بھی نہیں سکے گا. قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ یہ لقمہ اٹھا رہا ہوگا کہ میں اپنے منہ میں ڈالوں، اسی وقت سائرن بج جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ اچانک. اور سورہ اسرافیل ہے، خیال کرنا ہے یہ پہلا نفخہ ہے. تو اس پر پھر حالات کیا بنیں گے؟ پھر حالات وہی ہوں گے زلزلہ قیامت. ہر چیز اپنی چیز جگہ سے ہٹ جائے گی، پہاڑ اڑنے لگیں گے اور کھاڑ باڑ شروع ہو جائے گی. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ پورا جہان میں تھوڑا سا زلزلہ آئے تو کیا حالت بنتی ہے؟ تھوڑا سا زلزلہ. اور جب قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا تو پھر مار تراڑ شروع ہو جائے گی. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ توصیۃ نہیں طاقت رکھیں گے کچھ کہہ کر مریں اور نہ اپنے اہل کی طرف واپس ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا مارا جائے گا سور میں، نفخہ ثانیہ میں. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ پس اچانک وہ قبروں سے طرف اپنے رب کے ینسلون بھاگنے والے ہوں گے، نکلنے والے ہوں گے. ینسلون قالوا یا ویلنا کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہمارے مرکز سے، مضجع سے، رہنے کی جگہ سے. ھذا ما وعد الرحمن یہی وہ ہے جو یقال لہم کہا جائے گا فرشتوں کی طرف سے، گھبراؤ نہیں ہو مشرکو، ھذا ما وعد یہ وہی وعدہ ہے رحمان کا. وصدق المرسلون اور سچے ہو گئے رسول، سچے نکلے رسول، رسولوں کا وعدہ بھی سچ ہو گیا، قیامت قائم ہو گئی. صدق المرسلون ان کانت نفخہ ثانیہ نہیں ہے یہ مگر ایک ہی آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
بس اچانک وہ ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے. پھل یوما پس آج کے دن نہیں نقصان دیا جائے گا، نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی نفس ذرا بھی، اور نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر وہ جو تھے تم عمل کرتے. انا اصحاب الجنہ بشارت ہے بے شک جنت والے الیوم فی شغل آج کے دن بیچ مشغولیت کے خوش ہونے والے ہوں گے. ہم و ازواجہم وہ بھی اور ان کی نئی نویلی بیویاں بھی فی ظلال علی الارائک بیچ سایوں کے اوپر کرسیوں کے بیڈوں کے متکئون تکیہ لگانے والے ہوں گے. واسطے ان کے فیہا فاکہۃ واسطے ان کے اس میں پھل ہوں گے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ واسطے ان کے وہ چیزیں ہوں گی جو منگوائیں گے. سلام قولا من رب الرحیم سلام ہوگا قولا بات من رب الرحیم رب رحیم رب مہربان کی طرف سے رب مہربان کی طرف سے. باس کی ضرورت تو نہیں نا آتا ہے میرے خیال. چلو دو باتیں سمجھ لو. نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون یہ کون سا ہوگا؟ دوسرا سور. اب میری طرف توجہ رہے. دوسرا سور لمبا ہوگا. جیسے آدمی سویا ہوتا ہے اور صوت سبب الانتباہ ہے، یہ دوسرا سور سبب الحیات بنے گا. پتہ نہیں آپ کی جب توجہ ہے یا کچھ بھی نہیں، پھر تم پرچیاں لکھنی ہیں. جیسے صوت سبب الانتباہ نیند کی حالت میں سنتا ہے، آواز سے پہلے بیدار ہوتا ہے پھر سنتا ہے. اسی طرح یہ جو سور ہے سبب الحیات ہے. یہ جب سور شروع ہوگا تو اس دوران جسم بنے گا، ہڈیاں کٹھی ہوں گی، روح جسم میں آئے گا، اور جب زندہ ہوگا تو سور ابھی جاری ہوگا. یوم یسمعون الصیحہ اس دن سنیں گے. ذالک یوم الخروج جب سنیں گے تو پھر قبروں میں رہ نہیں سکتے. جس دن سننے لگ گئے نا پھر مردہ اندر نہیں رہے گا. ذالک یوم الخروج. تو یہ جو بعض کباڑی شباڑی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں بات پوری سمجھو کہ وہ سور کیا ہے؟ سبب الحیات. جیسے صوت سبب الانتباہ. اب سوئے کو آپ آواز دیں تو جب تک نیند ہے تو نہیں سنے گا، نیند ختم ہوگی تو سنے گا. تو وہ سور سبب الحیات ہے. وہ سور لمبا ہوگا اور پہلے وجود بنے گا، پھر روح آئے گی، اور جب زندہ ہوگا تو اب بھی وہ سور بج رہا ہوگا. تو وہ سور گویا ان کی حیات کا سبب بنا ہے. اور سنیں گے زندہ ہونے کے بعد. زندہ ہونے سے پہلے اسرافیل کا سور بھی نہیں سن سکتے. اس سور کو کہاں سن سکتے ہیں؟ زندہ ہونے سے پہلے تو مردے اسرافیل کا سور بھی اس سور کو کیسے سور سمجھتے ہو؟ اس خنزیر کو کیسے سن سکتی ہے؟ ہاں تو اس لیے ذرا خیال رکھو. یہ جو میں نے بات کی امام قرطبی نے یہی بات کی، امام رازی نے بھی یہی بات کی، سب ائمہ نے یہی بات کی. تو اس لیے ذرا خیال کر کے بیٹھو. تمہیں دھوکہ دیتے ہیں اور جی قیامت کے دن سنیں گے نا، تو قیامت والے دن کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے. کھوتی کے بچے قیامت کے دن کا کس نے جھگڑا ڈالا ہے؟
جھگڑا تو اب ہے کہ سنتے ہیں یا نہیں. دیکھو ہے نا بنتیوں والا استدلال. جھگڑا اب کا ہے قیامت کے دن سنیں گے. واہ شیرا زندہ باد. شیر بھی تو ہے تو 6 ٹانگوں والا. ہاں بھائی دیکھو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا. جہاں پر بعض حضرات نے عذاب قبر کا انکار کیا جیسے منکرین حدیث ہیں پرویز اینڈ کمپنی سر سید اینڈ کمپنی. انہوں نے کہا دیکھو جہاں کیا گیا من مرقدنا. مرکز کس کو کہتے ہیں؟ آرام گاہ. مرکز کس کو کہتے ہیں؟ آرام گاہ. تو معلوم ہوتا ہے وہ اپنی آرام گاہ میں ہوں گے. تو عذاب قبر تو آرام گاہ نہیں ہوتا. بولو یا ہوتا ہے؟ شک ہے. تو میں مرکز نہ کیوں کہا؟ جا ویلنا من بعثنا من مرکز نہ. ہمارے مرکز سے کس نے ہمیں اٹھایا؟ مرکز اس کے 3 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ تک 40 سال کا فاصلہ ہوگا اور اس دوران جو نفخہ اولا اور ثانیہ کا درمیانی حصہ ہے عذاب منقطع کر دیا جائے گا. جواب ہو گیا جی منقطع ہو جائے گا. تو بھی سو کے اٹھائے. ہاں بھائی منقطع کر دیا جائے گا. میں مرکز نہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 40 سال تک درمیان میں چھٹی ہوگی کیونکہ آگے لٹریشن پوری ہونی ہے. تو درمیان میں تھوڑا سا وقفہ آ جائے گا نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے دوران. تب یہ کہہ رہے ہیں من مرکز نہ. یہ تو ہے معروف جواب دوستوں بزرگوں سے سنا ہے. ہمارے شیوخ بھی یہی جواب دیتی. دوسرا ہے مرکز. دوسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کی شدت اتنی ہوگی کہ عذاب و قبر یاد ہی نہیں رہے گا. وہ آرام محسوس ہوگا. جیسے حدیث میں ہے کہ اگر جہنمی دنیا کی بھٹی میں ڈال دیا جائے تو جہاں اسے نیند آ جائے سکون محسوس کرے. جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. تو اگر وہ جہنمی دنیا کی آگ میں آ جائے تو سکون محسوس کرے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو ان کی جو قیامت کی ہولناکی ہوگی وہ اتنی سخت ہوگی کہ عذاب قبر اس کے مقابل بالکل آرام محسوس ہوگا. یہ جواب بھی بالکل اچھا جواب ہے اور دلائل پہ مبنی جواب ہے. دوسرا یہ کہ تیسرا یہ کہ جہاں پر بھی ہے ان کی زبان سے کہلوایا گیا لیکن ہے تحکمن. ہے ان کی زبان سے کہلوایا گیا. اب اشکال نہیں ہوگا. اور کہلوایا گیا بطور تحکم کے. آپ نے پیچھے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں ابل قیامت نہیں ہوگی. اگر ہوئی تو پھر وہاں پر بھی ہمارا پروٹوکول ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ ذرا ایک پروٹوکول سے نکلو نا اگلا بھی تیار ہے. یہ پہلی جو ادھر مار کھائیے نا پروٹوکول والی یہ ہے تمہاری آرام گاہ. اگلی آرام گاہ ذرا اس سے بھی تیز ہوگی. اگر آپ سمجھ گئے تو پھر تو سمجھ گئے. یہ ان کی زبان سے بطور تحکم کے ہے. جیسے استاد ایک طالب علم کو نعوذ باللہ مارتا ہے اور 10-12 ڈنڈے لگائے اور کہتا ہے یہ ناشتہ ہے, پورا ڈنر انشاءاللہ گھنٹے کے بعد ہوگا. تو وہ ناشتہ ہوتا ہے.
ہاں وہ طالب علم بھی پھر کہہ دیا ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے، اصل کھانا تو بعد میں، تو یہ اس قسم کا ناشتہ ہے ممبر کا دینا۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 3۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ مرکز، وہ آپ کے پاس لکھا ہے یہ باسنا من مرکزنا، بیکی وغیرہ نے کوشش کی ہے لیکن کام بنا شنا کوئی نہیں۔ ایک اور دیکھ لو کیا لکھا ہے مرکز پر، مسجع کہیں لکھا ہے مسجع، وفی البار ان ھذا غیر صحیح الاسناد، وہ جو دو نفقوں کے درمیان والا وقفہ ہے نا اس پہ کوئی سند نہیں، اس لیے میں نے کہا کالا شیوخ، شیوخ سے سنا ہے، بزرگوں سے، اکابرین سے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو بزرگ سارے یہی بیان کرتے ہیں دو نفقوں کے درمیان چھٹی مل جائے گی، لیکن بابا جی کہہ رہے ہیں رول مانی والے کہ یہ اسناد صحیح نہیں ہے، اس لیے بابے نے پھر مانا کیا ہے مرکز استعارۃ عن مضجع الموت، لیکن بابے کی بات بھی نہیں بنتی، اس لیے مرکز سے تعبیر کیوں کیا؟ بات تجھے آرام گاہ استعارہ ہو، کیوں کیا استعارہ؟ تمہیں اللہ کے لیے سمجھ آ گئی؟ تو دو جواب پھر صحیح بن جائیں گے، کون سے؟ شدت والا اور تحکم، انہی کی زبان سے کہلوایا گیا، یہ دونوں صحیح ہیں اور اس کی نظیریں آپ کو بہت ملیں گی۔ اس کے بعد ہے جی یہ مسئلہ ہو گیا، یہ یاد رکھو آج کل بہت زیادہ منکرین عذاب قبر پیدا ہو گئے ہیں جو مطلقاً عذاب قبر کے منکر ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوان میں بھی ایسے بزرگ موجود ہیں۔ یا ویلنا من بعثنا من مرکزنا، پہلے تو عذاب قبر ہمارا ایک فریق سے جھگڑا تھا، اب دو کے ساتھ ہے، ایک بالکل منکر ہیں ان کے ساتھ بھی ہے اور ایک بالکل غالی ہیں ان کے ساتھ بھی ہے۔ من بعثنا من مرکزنا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا، ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، 3 دفعہ صیحہ کا لفظ آیا، 3 دفعہ صیحۃ۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں اس لیے 3 چیخوں کی طرف اشارہ ہے، چیخیں بھی 3 ہوں گی، ایک چیخ ہوتی ہے جب پیدا ہوتا ہے، تم شاید نہیں چیخے ہوگے، وہاں بول نہیں رہے، ہاں جب آدمی پیدا ہوتا ہے تب بھی چیختا ہے، جب مرنے لگتا ہے تب بھی چیختا ہے، اور جب اٹھے گا تب بھی چیخے گا۔ اس لیے یہ ایسے نکات ہوتی ہیں، استنباطی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ تو خیر یہ 3 طرح کی چیخوں پر دلالت ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ دلالت وضعی ہے، التزامی ہے، تضمنی ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے۔ واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون، بس اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ ہو گیا جی۔ فی شغل کیا ہے؟ ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک اصحاب جنت آج کے دن مشغول ہوں گے، فی شغل مشغولیت میں ہوں گے، فاکہون خوش ہونے والے، گپ شپ کرنے والے، ہم اب جو بابے تھے نا اہل ذوق انہوں نے بہت اچھا معنی کیا اور نام بھی لگایا ابن مسعود اور ابن عباس کا کہ بات پکی ہو جائے۔ کئی بزرگ چسکے والے بھی تھے نا، انہوں نے مانا اس کا کیا شغل ان کا، اور نیچے دیکھا آن جعفر صادق اور روایت ابن عباس سے کہ یہ پیچھے کہ قتادہ کہتے ہیں افتزاز الابکار، افتزاز سمجھ گیا کہ نہیں؟ یہ جنتیوں کا ایک ہی شغل ہوگا۔ آدھے بزرگوں کو کوئی سمجھ نہیں آتے۔ افتزاز الابکار، باقرہ لڑکیوں کا بکر توڑتے ہوں گے۔ افتزاز
ابکارے یہ تو بھائی یہ کوئی لازمی نہیں کہ یہی ہو، یہ بابے نے اپنا ذوق ظاہر کیا ہے بھائی یہی ہوگا تو شاید بابا اسی طرح رہے گا۔ شغل بہت سارے ہوں گے، شغل صرف ایک کام نہیں ہوگا کہ بس لڑکیوں کے بکر ہی توڑتے رہیں گے جنتی، صحیح کام پکڑے۔ ہاں بھائی تو اور بھی بہت شغل ہوں گے، جہاں شغل کا لفظ عام ہے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ الیوم فی شغل فاکہون، مشغولیت میں ہوں گے، اور کئی مشغولیتیں ہوں گی نا، بڑے مناظر ہوں گے جنت کے۔ کیا اما سے الشغل هو الشأن الذی، یہ وہ حالت ہے کہ آدمی کو روک دیتی ہے دوسری چیز سے، اور ایسے شؤون ہیں۔ تو بہرحال جنتیوں کے کئی شغل ہوں گے، ایک تو نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، بیویوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہوں گے، اور جنت کے درختوں کو بھی، پھلوں کو بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اور ضیافتیں بھی ہوں گی، اور جنت الفردوس کے مصر کے ٹیلوں پہ بھی اکٹھے ہوں گے، اور جنت کے بازاروں میں بھی چلتے ہوں گے، اور سیر سپاٹے بھی کرتے ہوں گے۔ اور یہ شغل عام ہے، صرف ابکار والا شغل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ہاں نیچے بزرگوں نے لکھ بھی دیا ہے کہ کئی قسم کی مشغولیت ہوگی، خوش ہونے والے وہ بھی، ان کی بیویاں بھی، بیچ سایوں کے ہوں گی، اوپر کرسیوں کے، متکئون، ظلال سے مراد یا تو واقعی جنت میں سایہ ہوگا، جیسے دیگر روایات اور ذل و ہا سے معلوم ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ کنایہ سکون سے، لہم فیہا، بس سے ان کے اس جنت میں پھل ہوں گے، اور بس سے ان کے وہ چیزیں ہوں گی، یدعون، جو وہ مانگیں گے، جو مانگیں گے وہ ہوں گی، سلام قولا، سلام، السلام علیکم یا اہل الجنہ، سلام کہی ہوئی بات، من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ہے۔